یہ خدا کا فضل ہے پسند کرنا، بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، یہ لطف ہے۔ میں نے کہا کہ خدا ہی آپ جو قرآن کو کہہ رہا فبرائی آلائے رب ہما بس زبان کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس شب کے ذریعے سے ہمیں کتنا بڑا گفٹ خدا نے دے دیا ہے، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں شب جمعہ آ جائے تو فقط شب جمعہ کی بات کرنا، شب قدر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو تمام راتوں کی سردار ہے، میں شب جمعہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر شب جمعہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، جیسے یہ آج اس رات پر، اس شب پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ شب بندوں کے گناہوں کی مغفرت کی شب ہے، یہ خدا سے قرب حاصل کرنے کی شب ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ شیخ عباس میں لکھتے ہیں کہ اللہ ایک فرشتے کو معین کرتا ہے آسمان اول پر، اور اس فرشتے کی ٹائمنگ 24 گھنٹہ، یہ شب سے وہ شب کا، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا میں قربان ہو جائے خدا کے دوست کو قیام کرنا۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ تم میرے بندوں کو میری طرف متوجہ کر، دعوت دے، بلا میری طرف۔ اور کس طرح سے بلا؟ بتایا اے بندگان خدا، یہ جو اپنی پرابلم بیان کرتے ہیں وہ ان شبوں سے فائدہ تو نہیں اٹھاتے، جو اپنے مسائل بیان کرتے ہیں دوسرے سے، وہ ان شبوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ شبیں جو ہیں گناہوں قبولیت کی اور پریشانیوں کو دور کرنے کی شب ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے یہ کرم ہے، خدا نے دنیا کی بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، اپنے لیے چن لیا ہے، اس نے اپنے لیے معین کری ہے، جیسے شب جمعہ خدا نے اپنے لیے بنا ہے۔ اور اب اس فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ کہو کہ جس بیمار کو شفا چاہیے وہ آج کی شب خدا سے شفا طلب کرے، جس بے اولاد کو اولاد چاہیے وہ آج کی شب خدا سے اولاد طلب کرے، جس بے روزگار کو روزگار چاہیے وہ آج کی شب خدا سے روزگار طلب کرے، جس سے اپنی روزی میں وسعت چاہیے وہ آج کی شب خدا سے اپنی روزی کی وسعت کی دعا کرے، جس انسان کو قید خانے سے رہائی چاہیے وہ آج کی شب خدا سے دعا کر لے۔ خدا نے اپنی رحمت کے سارے دروازوں کو آج کی شب اپنے بندوں پر کھول دیا۔ کتنا بڑا گفٹ ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اور ہم ساری شبوں کو، ساری راتوں کو ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرنا، موبائل میں ٹائم پاس کرنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھک جمانا نہیں، کم سے کم شب جمعہ جوانوں عبادت میں گزارا ہو جتنا ہو سکے، اس لیے کہ اللہ نے اس شب کو بنایا ہی اپنے لیے ہے اور اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں گنہگار ہوں، تاجم امام محمد باقر علیہ السلام آہستہ آ جائیں، اور یہ دیکھیں اتنے پیارے پیارے میں تحفے دے رہا ہوں کہ سب محروم رہ جائیں گے جو باہر کھڑے ہیں۔ اور یہ شبیں جو ہیں بس ہفتے میں ایک بار پھر آئے گی، پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا کسی بھی عبادت کو ہلکا مت سمجھیے، کسی بھی نیکی کو کمتر مت گنیے، کیا پتا وہ کمتر والی نیکی ہی قبول ہو جائے، وہ بڑی نیکی قبول نہ ہو، کیا پتا وہ پہاڑ جیسی نیکی آپ کی رائگاں جائے اور ایک چھوٹی سی نیکی وہ قبول ہو جائے اور وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو سرخ کر نجات مل جائے۔ تو کسی بھی نیکی کو آپ چھوٹا مت سمجھیے۔ ابھی تو دعا ہو رہی ہے، ابھی تو حدیث قصہ ہو، ابھی تو یاسین ہو رہی ہے، ابھی تو سورۃ السلام ہو رہا ہے، نہیں، خبردار، اس سے آپ ذکر اہل بیت اور ذکر خدا کی توہین کرتے ہیں۔ جو خدا کے ذکر کو ہلکا سمجھتا ہے وہ اس کے ذکر کو ہلکا نہیں بلکہ اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ مولا کا قول ہے، یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، پڑھنے والے کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، ذکر مولا نہیں،
خبردار وہ چکر لگانے والا سسٹم بالکل نہیں. خدا ناراض ہو جائے گا، نادر حسین ناراض ہو جائیں گے. میں نے کل بھی آپ سے کہا میرے نوجوان اس پر غور کریں، وقت ضائع نہ کرا کریں. فرش اعلیٰ بچ گیا، مسائل کیا مجلس شروع ہو گئی ہے، اب آپ ادھر آ کر ہو کے جناب صاحب کو تکلیف نہ پہنچائیں. خبردار خبردار. میں نے کل کہا تھا کہ جناب صاحب کو تکلیف پہنچانے والوں بہت ہیں، کم سے کم ہم تو ان کے اپنے ہیں. ہماری جانب سے تو صدیقہ طاہرہ کو راحت محسوس کرنی چاہیے کہ میرے اپنے ہیں. ہم ہی اگر تکلیف پہنچانے لگے تو پھر کہاں سے ان کو راحت محسوس ہو؟ تو کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھیے گا. ہر نیکی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اگر جو اس میں ہماری نیت خالص ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ جوان کمر لگا کے بیٹھے گے تو اس دین کا آ گیا، یہ تھوڑا تھوڑا آ گیا نہیں ہے، بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. آؤ بھائی آگے آگے آؤ ذرا، روز کہنا پڑتا ہے بھائی. ہاں دین کے معاملے میں پتہ نہیں ہمارے قوم پیچھے کی ہو رہی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ وہاں 1000 روپے بٹ رہے ہیں، بھارت کی یہ کہ سب سے پہلے آگے میرا نمبر آنا چاہیے. اور دین کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، دنیا کے معاملے میں سب کیا ہے. پروردگار ہمارے قوم کو دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی نیکی کو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ہر کا مسئلہ پتہ نہیں کون سی نیکی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور کون سی جس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کر دی، کیا پتہ وہی رد ہو جائے، کیا پتہ وہی جو ہے لائنا جائے. اس لیے کہ ہر نیکی کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ کس نیت سے اس نیکی کو انجام دیں. خدا کی بارگاہ میں آپ کا عمل نہیں جاتا ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں آپ کا خون جائے گا، نہ خدا کی بارگاہ میں آپ کا تبرک جائے گا، نہ خدا کی بارگاہ میں آپ کے یہ بڑے بڑے علم اور تعزیے جائیں گے. قرآن سورہ حج میں کوٹ کرتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری نیتیں جاتی ہیں، وہ تمہاری نیتوں پر دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے اس عمل کو انجام دے گا، اور نیتوں پہ ہی عمل، نیتوں پہ ہی نمبر دیے جاتے ہیں. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی عمل خالص ہوگا، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی عمل صاف ہوگا. نیت جتنی پاک و پاکیزہ ہوگی عمل اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہوگا اور اتنی جلدی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. لہٰذا اپنی نیت کو ہم کس نیت سے انجام دے رہے ہیں، بس ہماری نیت میں صرف خدا ہو، قربتاً الی اللہ. ہمیں کسی کی دولت سے، کسی کی نظر سے، کسی کی واہوائی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے عمل کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے خراب کر لیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں، بیٹھ کے ذکر کر دیتے ہیں، یا اگر کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے تو وہ جب تک اس کو نمایاں نہیں کر دیتا تب تک اس کو سکون نہیں ملتا ہے. سمجھیں ائمہ علیہ السلام کی حدیث روایات ہیں، ایسے انسان کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے. وہ محنتیں کرے، وہ جفا کشی کرے، وہ اپنا پیسہ سرمایہ خرچ کرے، لیکن اس کی نیت میں یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں سبحان اللہ، واہ واہ کیا کام کر دیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا کی حد تک تو تمہیں واہوائی مل سکتی ہے، آخرت میں اس عمل کا کوئی تمہیں صلہ ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ جب نامہ اعمال قرآن کوٹ کر رہا ہے، میں شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ، یہ قرآن کوٹ کر رہا ہے، قرآن کوٹ کر رہا ہے. بہت سارے لوگ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک مکمل ٹیم ہوگی، ایک ایسی جو بڑے دنیا میں متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار، دوسروں کی مشکل حل کرنے والے، دوسروں کی دعوت کرنے والے، بڑے اچھے اعمال و نیکی انجام دینے والے. اب معیشت کا میدان بڑھتا ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ جاری و ساری ہے.
ہر انسان اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بے قرار ہے۔ اب جیسے ہی اس گروہ کا نامہ اعمال جو دنیا میں نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اپنا سرمایہ غریبوں میں خرچ کرتے تھے، جب ان کو ان کا نامہ اعمال دیا گیا تو نامہ اعمال کوڑا کاغذ تھا، اس پر ایک نیکی بھی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اب انہوں نے سروں پہ ہاتھ مارا، متوجہ ہیں آپ؟ انہوں نے سروں پہ ہاتھ مارا، قرآن کوٹ کرا، انہوں نے سروں پہ ہاتھ مارا، افسوس، ماتم، نوحہ شروع کر دیا۔ پروردگار اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنے روزے رکھے، اتنی نیکیاں انجام دی، اپنا سرمایہ خرچ کیا، ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، ہماری نیکیاں گئی کدھر؟ آواز قدرت آئی، آپ سنیے، آواز قدرت آئی، یقیناً تم نیکیاں انجام دیتے تھے، تم روزہ رکھتے تھے، تم نمازیں پڑھتے تھے، غریبوں کو، یتیموں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، برہنہ کو لباس پہناتے تھے، نیکیاں انجام دیتے تھے، لیکن تمہاری نیت میں وحوائی تھی، تمہاری نیت میں دکھاوا تھا، تمہارے عمل میں ریاکاری تھی، تمہارے عمل میں شو باسی تھی کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم دیکھو کیسے کیسے کام انجام دے رہے ہیں۔ اب خدا کہے گا کہ جاؤ، تم نے دنیا والوں کے لیے عمل کیا تھا، اپنے عمل کا صلہ انہی سے لے لو، اگر میرے لیے انجام دیتے تو میں تمہارے عمل کے صلہ ضرور دیتا ہوں۔ واچا میسج، ہر نیکی کو یہی سمجھ کے کریے کہ بس میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، اب علم سجا رہا ہوں خدا کے لیے، دیکھو ہم نے سجا دیا، کسی نے نہیں سجایا، اگر دل میں اتنا سبھی آ گیا تو تمہاری محنت دے گا۔ دیکھو ہم نے مسجد میں جھاڑو لگایا، کسی نے نہیں لگائی، آپ سے کسی نے کہا تھا، آپ نے لگائی، اپنے ثواب کے لیے لگائی، اچھی بات ہے، دل میں اگر اتنا سبھی آ جائے کہ یہ میں نے کیا ہے، تم نے کہا کیا، تو یہ جو آپ نے الحمدللہ اتنا بڑا کار ہے، خدا کے گھر کو صاف کیا، یہ بیکار ہے، ختم، یہ میری رفاظی میری کتابت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے روایتوں اور حدیثوں کے ذریعے سے بات کو پیش کر رہا ہوں، قسم خدا کی۔ وہ سرکار جو رسالت معاف فرماتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا، شوبازی، یہ سارے عمل کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ ابھی الحمدللہ دیکھیے، یہ میں نوجوانوں کو پیغام جو مجھے 2-4 دن بعد دینا تھا، میں ابھی دے رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی دوں گا۔ زنجیر زنیے، قمع زنیے، ہمارے بچوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے، اور وہ جب منظر لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، مولا حسین کے نام پہ خون بہائیے، آپ غصہ دیجئے، شہزادی آپ نے غصے کو قبول فرمائیں انشاءاللہ، لیکن اس بات کا دھیان رہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جب عام ماتم کا مجبات خون کا غصہ دیں، چاہے وہ قمع زنی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ زنجیر کے ذریعے سے ہو، وہ جو سیلفی لی جاتی ہے نا، اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا، خبردار، وہ جو کہا جاتا ہے ذرا دیکھ کے بتاؤ، ذرا ویڈیو بنا کے بتاؤ کہ کہاں کہاں لگی ہے اور کتنی لگی ہے، آپ نے کس کے لیے ماتم کیا؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ نے کس کی خوشنودی کے لیے یہ خون نکالا ہے؟ اگر اپنی واہوائی کے لیے نکالا ہے تو کٹ کے مر جائیے گا، مادر حسین کو آپ کے مرنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنا گلا کٹا لیجیے، اس خدا کو کوئی واسطہ نہیں ہے تمہارے گلے سے، کوئی صلہ نہیں، کوئی رحم نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اور اگر مادر حسین کے لیے نکالا ہے، اگر آپ نے حسین کے لیے ماتم کیا ہے، تو خبردار اس سیلفی بازی سے پرہیز کیجیے گا، اس سے دور رہیے گا۔ اور دوسرا پیغام، بہت سے نوجوان اپنے ماتم کی آڈیو ویڈیو یہ فیس بک سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، کیا اس سے شوبازی نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس سے دکھاوا نہیں ہوتا ہے؟ کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا کو دیکھو ہم نے کیسا ماتم کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے، کیا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، وہ بات کی بات ہے کہ دوسری قومیں کیا سوچتی ہیں۔ آپ پہلے اپنے عمل کو سیف کیجئے،
آپ نے جس کے لیے کیا وہ اسی کے لیے رہنے دیجیے، جہاں کیا وہیں چھوڑ دیجیے، اس کی شو بازی میں آپ اپنا وقت اور اپنے عمل کو ضائع نہ کیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ماتم زنی سینہ زنی کرنے کے بعد اور خون کا ماتم کرنے کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ، اپنے واٹس ایپ وغیرہ پہ، اور پھر اس کو چیک کرتے رہتے کتنے لائک آئے، کتنے لائک آئے۔ اب ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والوں کے لائک کے چکر میں جناب زہرا آپ کو ڈس لائک کر دے۔ ہاں جملہ پہنچا ہے، تو ایک صلوات پڑھے محمد نہیں، میں تو تلقین نہیں سنا رہا ہوں، اتنی خاموشی سے سنیے، ڈریے مت، میں فضائل اہل بیت سنا رہا ہوں اور حدیث کی روشنی میں سنا رہا ہوں۔ پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ صرف ہلا کے نہیں، زبان ہلا کے جو ہے اس کی تائید کیجیے، سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے، یا درود کے ذریعے سے۔ شب جمعہ ہے، وہ درود آج کی شب میں پڑھنا کوئی انتہا ثواب کا باعث ہے۔ ثواب پڑھے محمد ایسا ہے گرامی، یہ ایک گروہ ہے محشر کے میدان میں کہ جو بڑا متقی تھا لیکن نامہ اعمال خالی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دکھانے کے لیے سارے اعمال انجام دیے تھے، شو بازی تھی ان کے عمل میں، ہر کام جب کرتے تھے تو جتاتے تھے ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تم نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو ہم نے بھی تمہیں خوشیاں دی دنیا میں، محبت دی دنیا والوں سے۔ جانے گرامی، انسان جو بھی عمل کرے، کار خیر کرے، صرف اور صرف اپنے خدا کے لیے کرے، اپنے رب کے لیے کرے۔ بہلول دانا نام سنا ہے نا؟ بہلول دانا کہ جنہیں دیوانہ آل محمد کہا جاتا ہے۔ بہلول دانا بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، بڑے دانا تھے، بڑے زیرک تھے۔ دیوانہ تو ان کو مصلحتاً کہا جاتا ہے، ورنہ آل محمد کا چاہنے والا دیوانہ نہیں ہوتا۔ آل محمد کا چاہنے والا کوئی دیوانہ نہیں ہوتا ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، بڑا زیرک ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ بہلول دانا کی ایک ہوشیاری میں آپ کو بتاؤں، ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ ہارون رشید جس نے 7ویں امام کو ظاہر نمازے بسم اللہ نے شہید کیا۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، بادشاہ ہے، اور تمام بنی عباس کے بادشاہوں میں سب سے بڑی حکومت ہارون رشید کے پاس تھی، لہذا اس نے اپنے علاقے میں ایک مسجد بنوائی۔ کیا بنوائی؟ مسجد بنوائی، ایک بڑی اب ظاہر بات ہے، بادشاہ بنائے گا تو کیسے بنائے گا؟ بڑی عالیشان، بڑی خوبصورت، بڑی عمدہ، آپ اس میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے ہیں، ہر طرح سے مزین ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر عمدہ ترین رکھی گئی ہے۔ اتنی خوبصورت مسجد بن کے تیار ہوئی، آج اس کا ادھاٹن ہونے والا ہے، اس کا افتتاح ہوگا، آج اوپننگ کی ڈیٹ ہے، لہذا ہارون رشید نے تمام علاقے میں اعلان کرا دیا کہ جتنے بھی روسا ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، سب کو دعوت دی جائے کہ آج ہارون رشید کی مسجد کا ادھاٹن ہونے جا رہا ہے، افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ توجہ ہے جوانوں، دیکھیے عمل کس کے لیے کرنا چاہیے۔ لہذا اعلان ہو گیا کہ آج مسجد کا افتتاح ہوگا، آج مسجد کی اوپننگ ہے۔ ہر طرف سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار آئے۔ آنے کے بعد سب نے مسجد کا
افتتاح کیا. افتتاح کرنے کے بعد ہارون رشید نے اپنی مسجد دکھانے کے لیے ہر طرف گھمایا. ہر ایک یعنی یوں کہوں کہ ہر ایک چاپلوس نے ہر ایک چاپلوس نے بادشاہ کی. کچھ لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کے چاپلوس بن جاتے ہیں, جھوٹی موٹی تعریف کرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ تو یوں ہیں, آپ تو یوں ہیں, آپ تو یوں ہیں. تو ہارون رشید کے بھی کچھ چمچے تھے, کچھ چاپلوس تھے کہ جو تعریف کرنے لگے, کیا مسجد بنائی ہے, کتنی خوبصورت بنائی ہے, کتنی عمدہ بنائی ہے, جو چیز جہاں لگا دی ہے صاحب آپ نے, وہ کیا مسجد ہے, کیا حسین و جمیل مسجد ہے. اب بادشاہ جو ادھر خونوں نے سوارا ہے اور صاحب خوشی کے مارا اس کا کوئی ٹھکانا بھائی نہیں ہے. اور صاحب جب سب نے تعریف کر لی تو اب علی کا دیوانہ آگے بڑھا. توجہ نہیں کر رہے تو سب جب سب تعریف کر چکے تو انسان گرامی ہارون رشید نے دیکھا بہرول دانا بڑے خاموش کر رہے ہیں. بہرول دانا نے کوئی جملہ نہیں بولا, کچھ کہا نہیں. بہرول کیسی بنائی مسجد, آپ نے کچھ بیان نہیں کرا. آپ کی باتیں تو بڑی حکیمانہ ہوتی ہیں, آپ کو کیا ہماری یہ بنائی ہوئی مسجد اچھی نہیں لگی؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے, لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے. اس کے اندر ایک کمی ہے. ابھی تک کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی تھی, کیونکہ وہ سب چاپلوس تھے, وہ چمچے تھے ہارون رشید تھے. اور اہل بیت کا چاہنے والا جہاں بھی ہوتا ہے وہ حق بولتا ہے. چاہے وہ دشمنوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو, کا ایک کمی ہے. جبکہ بادشاہ ہے ہارون رشید, بڑا جلالی بادشاہ ہے, کہا کہ اس میں ایک کمی ہے, اگر تو امان دیتا ہے تو میں اس کمی کو بتا دوں, بتاؤ اس کمی کو. کہا ابھی تک کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی. بڑے بڑے لوگ آ گئے, بڑے بڑے سرمایہ دار آ گئے, بڑے بڑے انجینئر ہم نے بلائے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, اب تم دیوانہ. اب ہارون رشید کو کیا تھا, یہ دیوانہ یہ کیا بتائے گا, یہ دیوانہ یہ کیا بتائے گا. بہت ہلکے میں لیا اس نے ہارون بہرول دانا کو. بہرول دانا سے کہا کہ ٹھیک ہے ذرا بتائیے کیا کمی ہے. اچھا امان ہے, ہاں امان ہے. بہرول دانا نے ایک تختی اٹھائی اور اس مسجد پہ لکھا مسجد بہلول دانا. پیغام تو چلا گیا, قسم خدا کیا. مسجد پہ کیا لکھ دیا, مسجد بہلول دانا. بس جیسے ہی مسجد پہ بہلول دانا لکھ کے تختی لگا دی باہر. او تختی والوں سن لیجئے گا, اس تختی کا کتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے. وہ تختی لگا دی باہر, مسجد بہلول دانا. ہارون رشید آپ بولا ہو گیا, دیوانے ہو, سچ میں دیوانے ہو, بیوقوف ہو, احمق ہو. یہ بنوائی میں نے ہے اور نام کی تختی آپ اپنی لگا رہے ہو. بنوائی میں نے ہے, نام کی تختی آپ اپنی لگا رہے ہو. بس بہرول دانا نے پیغام دے دیا قسم خدا کی بادشاہ کو اور بادشاہ کے چمچوں کو, اور وہ پیغام یہاں تک پہنچ گیا. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. بہرول دانا نے فوراً کہا اس میں یہی کمی ہے, یہ مسجد تو نے اپنے لیے بنوائی ہے, خدا کے لیے نہیں بنوائی ہے. صلوات پڑھے محمد. عمل جتنی پوشیدگی کے ساتھ کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں اتنی جلدی ہی قبول ہوگا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں, تم ہمارا ذکر کرو, ہمیں یاد رکھو, ہم تمہیں یاد رکھیں. خبردار شکرانی نعمت مت کرنا, اور ہمارا شکر ادا کرتے رہنا. قسم خدا کی میں نے آپ کی خدمت میں بہت سارے صحابیوں سے گفتگو کر لی ہے اس موضوع کے اوپر, اور ابھی بھی اگر میں اس پر قسم خدا کی اور ایک اشرا پڑھ دوں تو مولا کے اس کرم سے اس طالب علم کے پاس ابھی بہت کچھ ہے اسی موضوع میں بولنے کے لیے. دو چار باتیں جلدی جلدی. فاذکرونی اذکرکم, کہ تم ہمارا ذکر کرو. ہمارا, دیکھیے خدا مند عالم نے ہمیں کتنی نعمت عطا کی ہے. قرآن نے ایک ہی سورے میں 31 ٹائمز, ایک ہی سورے کے اندر 31 ٹائمز کہا ہے
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنو انس، اے انسان و جنات، تم خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاء، کتنی مرتبہ ایک ہی بات کی تکرار 31 ٹائمز خدا نے سورہ رحمان میں کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے ہو قسم خدا کی۔ اور نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ جناب داؤد سے کہا کہ داؤد تم ہماری نعمتوں پہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ جناب داؤد نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ پروردگار اگر میں توجہ چاہوں گا، اگر میں تیری نعمت پر شکر ادا کروں تو اس شکر کے لیے بھی پھر مجھے شکر ادا کرنا ہوگا۔ نہیں جملہ پہنچ گیا قسم خدا کی۔ اگر میں تیری کسی نعمت پر شکر ادا کروں تو اس شکر پر بھی پھر مجھے شکر ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر میں شکر کروں گا تو یہ توفیق بھی مجھے تیری طرف سے ملے گی۔ اگر میں کسی نعمت پر شکر ادا کروں گا تو یہ توفیق بھی مجھے تیری طرف سے ملے گی، تو مجھے پھر اس شکر پہ بھی شکر ادا کرنا پڑے گا، پھر اس تیسرے شکر پہ چوتھا شکر ادا، پھر چوتھے پہ پانچواں کرنا پڑے گا۔ تو جناب داؤد نے بہت ہی مختصر کر کے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ کس طرح سے؟ جناب داؤد نے سرنڈر کیا اور کہا کہ پروردگار بس ساری نعمت پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں بس اس بات کو جانتا ہوں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب خدا تیری طرف سے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب تیری طرف سے ہیں، سب تیری طرف۔ آواز قدرت آئی، داؤد تم نے ہماری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ ہر انسان کو یہی سوچ کے کہاں سے آ رہی ہیں نعمتیں، کون دے رہا ہے؟ اپنے منعم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک کتنی بڑی نعمت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرانے جا رہا ہوں۔ پالگھر آپ کا بہت بڑا ہے، میرے خیال میں الیاس بھائی کی 1000 کی آبادی ہوگی، لاکھ کی آبادی ہوگی، تقریباً 1 لاکھ کی یا لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہوگی آپ کے پال گھر میں۔ اتنے بڑے پال گھر میں خداوند عالم نے آپ کو اپنی توحید پر خلق کیا ہے، یا نعمت کم ہے؟ نہیں، غور نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے پال گھر میں، اور جملے کو اور بنا کے اور بھاری کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ اور پیغام پہنچ جائے۔ اتنے بڑی آبادی کے اندر خداوند عالم نے آپ کو ولایت علی سے نوازا ہے، یہ نعمت کیا کم ہے؟ اتنی بڑی آبادی میں، لاکھوں کی آبادی میں آپ ہیں علی والے۔ یہ ولایت علی کی نعمت ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے لیے ماں کی طہارت کی شرط ہے۔ ماں کی طہارت کی شرط ہے، اس لیے کہ ولایت علی یہ باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے میسر ہوتی ہے۔ جب باپ کا خون پاک ہوگا، ماں کا دودھ طاہر ہوگا، تب جا کے دل میں علی کی محبت آتی ہے۔ اور ایک سوال یہ نعمت کیا کم ہے؟ آپ نے کبھی اس نعمت کو محسوس کیا ہے بیٹھ کر؟ غور کیجئے، رات کو جب چارپائی پہ جائیں، اپنے بیڈ پہ بستر پر جائیں تو غور کیجئے گا، اسی نعمت کو شکر ادا نہیں کر پائیں گے، قسم ہوگا نہیں ادا کر پائیں گے۔ ہاں، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں اس بات عرض کی تھی کہ کبھی بھی توجہ ادھر ہو، کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر زندگی مت گزارنا، ورنہ اپنی زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اپنے سے پست والے کو دیکھنا، تو اپنی زندگی آپ کو بڑی بہترین محسوس ہوگی،
بڑی اچھی لگے گی، اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، گھر بھی دیا ہے، بہترین بستر بھی دیا ہے، گاڑیاں دی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا عطا کیا ہے۔ ان کو دیکھ کے آئیے جو اسٹیشنوں پہ سو رہے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، جن کے ایک وقت کا کھانے کا ہے، دوسرے کی فکر ہے، جن کو سونے کی فکر ہے، جن کو رات کا اندھیرا چھانے سے پہلے بیچارے اپنے سونے کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو خدا نے ایسا تو نہیں بنایا، تو لہذا اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اپنی زندگی گزاریں، تو آپ کو اپنی زندگی بادشاہوں جیسے محسوس ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کریں گے، اپنے سے اوپر والے کو نہیں صاحب، نہیں، غلط بات ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں، میں ویسا کیوں نہیں ہوں، اور اس کو اتنا کیوں ہے، میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے۔ اچھا قبلہ، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، بات ذہن میں آ گئی کہ یہ جو ہے اس کو حسد ہی کہیں گے، اور سے آسان سے زبان میں کہہ دوں کہ لوگ دیکھنے کے بعد میرے میدان کے آگے خیالات دوسرے کے بارے میں دماغ میں لے آتے ہیں۔ اچھا، یہ دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کے بارے میں پیدا ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر، اس کے پاس اتنی گاڑی کیوں، اتنا موبائل کیوں، یہ موبائل کہاں سے لا رہے ہیں، یہ گھر کہاں سے لا رہے ہیں، یہ اتنا پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں کیوں نہیں، دین کے معاملے میں کیوں نہیں حسد پیدا ہوتا؟ دین کے معاملے میں بھی حسد تو پیدا ہونا چاہیے کہ یہ نماز صبح پڑھتا ہے تو مجھے نماز شب پڑھنی ہے۔ دین کے معاملے میں بھی بحث کیا کریں، یہ ایک مجلس میں جاتا میں 2 مجلسوں میں جاؤں گا، اس نے یہ تبرک بانٹا میں اس سے اچھا والا بانٹوں گا، انہوں نے یہ کھانا کھلایا میں اس سے بہتر کھانا کھلاؤں گا، یہ نماز فجر پڑھتے ہیں تو میں نماز شب پڑھوں گا، یہ خمس نکالتے تو میں بھی خمس نکالوں گا، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے میں بھی کھلاؤں گا۔ کیوں نہیں دین کے معاملے میں بحث ویسی ہے؟ آخر دنیا ہی کے معاملے میں کیوں؟ ان کے بعد اچھا موبائل کہاں سے آ گیا، اچھی گاڑی کہاں سے آ گیا، اچھا گھر کہاں سے آ گیا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بندہ نماز شب پڑھتا ہے تو میں بھی نماز شب پڑھوں، یہ نماز فجر پڑھتا تو مجھے بھی نماز فجر پڑھنی چاہیے، یہ خمس نکالتا تو مجھے بھی خمس نکالنا چاہیے۔ یہ ضد کیوں نہیں پیدا ہوتی ہمارے دلوں کے اندر؟ اس میں بھی مقابلہ کریں اپنے برادر ایمانی کے ساتھ، اس مومن کے ساتھ اس میں مقابلہ کریں، دیکھیں آپ کی بستی میں الحمدللہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز فجر قضا نہیں ہوتی ہے اور آپ بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے اندر جو ہے یہ چیز، یہ کھلبلی، یہ بے چینی، یہ اضطراب پیدا ہونا چاہیے۔ صرف دنیا ہی کیوں؟ دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے۔ آب حیات بھی کیا ہے؟ مرنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جانا ہے نا مرد کے، ثم الینا ترجعون، کہاں جانا؟ اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا۔ لہذا ہمیں دین کے معاملے میں بھی اس بات میں بحثہ بحثی، یہ نماز صبح پڑھتا مجھے نماز شب پڑھنی ہے، یہ خوب سے نکالتا مجھے بھی خوب سے نکالنا چاہیے، جب ہے بات اس میں کریے بے برابری، کہ صلوات پڑھے محمد سلامت رہیں، زندہ باد۔ باقی کے جواب دیں۔ چلیے اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اور آگے، ٹھیک؟ اعزاز گرامی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور یہ سلیقے انہوں نے بتائے، ہمیں ان سے ملے، اور علی کا چاہنے والا نہیں۔ آپ کا مولا کیسا تھا سنتے رہتے ہو، سب پتا ہے آپ کو۔ علی کا مولا ایسا تھا کہ وہ دانے ہاتھ سے عطا کرتا تھا تو بائیں ہاتھ کو، جانتے ہیں الحمدللہ، پتا سب کو ہے، بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہمارے اندر یہ نمائش کیوں؟ کہاں گئی سیرت اہل بیت؟ کہاں گئی آپ کے مولا کی سیرت؟ عزیزان گرامی، نام علی ایک ایسا نام قسم خدا کی کائنات کے اندر ہے جو بچے کو جوان کر دیتا ہے اور بوڑھے کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ ہاں، اسی کے نام پہ دیا جائے، اسی کے نام پہ لیا جائے۔ اچھا، میں آپ کی دعا سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی باہر دنیا گھومتا ہوں، میں نے دیکھا کہ گلی گلی میں مانگنے والے
مانگتے ہیں نام علی پر دیتے ہو، وہ بھی ہے نام علی پر. میں نے کہا بھائی آپ نام علی پہ کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ تو علی کو مانتے ہی نہیں ہو تو اس کے نام پہ مانگ کیوں رہے ہو؟ آپ جن کو مانتے ہو آپ ان کے نام پر مانگیے. تو عجب نہیں کہ وہ فقیر جواب دے کہ بھیک بھی امیر کے نام پہ ملتی ہے، فقیر کے نام پہ نہیں ملتی ہے. امیر المومنین، امام المتقین، یاسوب الدین، شیر خدا جس کے لیے جبرائیل کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہے کوئی ایسا مرد، ہے کوئی ایسا دلیر، ہے کوئی ایسا شجاع علی جیسا؟ ہو تو لاؤ. ہے کوئی تلوار ایسی جیسی آسمان سے علی کے لیے اتری؟ آیا ایک شخص، علی بڑی تیز تلوار چلاتے ہو، بڑے ماہر ہو، میں نے سنا ہے آپ کی تلوار جو ہے بہت تیزی سے چلتی ہے، لائیے چلا کر دیکھوں. اب صاحب اس نے اٹھایا، علی کی تلوار ہی اس سے نہیں اٹھتی تو چلائے گا کیا؟ اٹھتی نہیں، پریشان ہو گیا. علی یہ تلوار تو اٹھ ہی نہیں رہی ہے. مولا نے کہا علی نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں دیا. سنیے اب ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. نہیں آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیجئے. آپ مسائل بھی ایسے سنتے ہیں، فضائل بھی نہیں. فضائل پہ جو ہے نوجوانوں کو خاص کر بیدار ہو کے سننا، اور علی کے فضائل نے قسم خدا کی. تو بھی فقیر کے نام پہ نہیں، علی کے نام پر، امیر کے نام پر ملا کرتی ہے. ذرا گرامی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ ایک بہت بڑا تاجر، توجہ ہے، پڑھوں میں ٹائم ہے، بول تو نہیں ہونے گیا آپ تو سربار پڑھو محمد والے محمد. میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب آپ کے مطلب کی مجلس سنیے. اللہ کہتا ہے کہ نعمتوں کو یاد رکھو، ذکر کرو اور ہماری نعمتوں پہ شکر ادا کرتے چلے جاؤ. بہت بڑا تاجر، بصرے کا بہت بڑا تاجر. اچھا اتنا امیر تاجر ہے، بزنس مین ہے، بہت بڑا انسان، بہت بڑا غنی انسان ہے، رچ مین ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے. اسی وقت ایک سائل مارکیٹ میں داخل ہوا. جیسے ہی مارکیٹ میں داخل ہوا سب سے پہلے اس کی دکان، اس نے کہا نام علی پر کچھ دو. نام علی پر دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں آپ، علی کے نام پر ہی مانگ رہا ہے. مانگنے والا بھی پتا ہے اسے کہ کس کے نام پہ ملے گا اور کس کے نام پہ نہیں ملے گا. نام علی پر دو. تاجر نے جیسے ہی نام علی سنا تڑپ گیا، اس لیے کہ ناسبی تھا، دشمن علی تھا. فوراً اس نے کہا آگے بڑھو، علی کے نام پہ دینے کے لیے میرے پاس تمہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اچھا جس کے پاس علی کے نام پہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو قسم خدا کی واقعی وہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. نہیں غور ہی نہیں کرا، قسم خدا کی وہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے کسی کی نگاہوں میں، نہ کچھ نہیں ہے. ضرورت گلیوں میں لے آئی، ضرورت سائل کی گلیوں میں لے آئی. آواز لگاتا ہوا بڑھ رہا تھا، ہے کوئی جو نام علی پر دے، ہے کوئی جو علی کے نام پر مجھے بھیک دے، ہے جو علی کے نام پہ میرا سوال پورا کرے. ایک علی کی مومنہ، علی کی چاہنے والی مومنہ جیسے ہی نام علی سنا تڑپ گئی، آئے آئے تڑپ گئی اور فوراً گھر کے دروازے پہ آئی. دینے کے لیے کچھ نہیں، فوراً اپنے کانوں سے اپنے بوندوں کو، اپنے گوشواروں کو کھولا اور سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیا. سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیا. سونا اس نے دیکھا، دیکھتا رہ گیا. ایک مرتبہ مومنہ کو، ایک مرتبہ اس کو مٹھی بند کری. واپس آیا اس تاجر کی دکان پر، واپس آیا اس تاجر کی دکان پر اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھ تو اس عورت سے بھی گئے گزرا، تو اس عورت سے بھی پست نکلا
کہ جس نے نام علی پر اپنے گوشوارے اتار کے دے دیے. اچھا اب جیسے ہی صاحب نے گوشواروں کو، تاجر نے گوشواروں کو دیکھا، ان بندوں کو دیکھا، بس اور کیجئے قسم خدا کی انشاءاللہ محسوس ہوں گے، پہچان لیا کہ گوشوارے کس کے ہیں. فوراً دکان کو بند کیا، شٹ ڈاؤن. آیا گھر دوڑتا ہوا اور آگے اپنی زوجہ سے سوال کرتا ہے تیرے گوشوارے کہاں ہیں. نہیں غور نہیں کر رہے بھائی، ذرا پیچھے تک کہ تیرے گوشوارے کہاں ہیں. اب مومنہ علی کی چاہنے والی تھی، کیوں ڈر کے رہے، کیوں دب کے رہے. کہا ایک سائل علی کے نام پہ مانگ رہا تھا، میں نے اس کو دے دیے. اچھا اب صاحب یہ تو آپ کو بلا ہو گیا، یہ ناصبی ہے، دشمن علی ہے، زوجہ محب علی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ تو محب علی اور میں دشمن علی، ایک چھت کے نیچے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے میری بغیر اجازت یہ اپنے گوشوارے دیے کیوں؟ بس جملہ ایک یہ قسم خدا کی اگر محسوس کیا اور سمجھ گئے تو انشاءاللہ محسوس ہو جائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے میری بغیر اجازت یہ گوشوارے اپنے اتار کر کیوں دیے؟ اب مومنہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے یہاں سے لائی تھی، یہ میری ملکیت تھے. میں اپنے باپ کے یہاں سے لے کے لائی تھی، یہ میری ملکیت تھے، آپ کے دیے ہوئے نہیں تھے. میں ان کی وارثہ، میں اس کی مالک. مدینے سے بہت دور بیٹھی ہوئی ایک مومنہ نے بتا دیا کہ باپ کی دوہی چیز کی وارثہ اس کی اولاد ہوا کرتی ہے، وارث اولاد ہوا کرتی ہے. ہائے افسوس، خلیفۃ المسلمین کو نہیں پتا تھا. نہیں غور نہیں کرا، کیا خلیفۃ المسلمین کو نہیں پتا تھا کہ باپ کی چھوڑی ہوئی چیز کی وارثہ اور وارث اس کی اولاد ہوا کر. ایک مومنہ جانتی ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں جانتا، اس لیے باب فدق کو ہضم کر گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میری ملکیت تھے، آپ کے دیے ہوئے نہیں تھے. تو بیوی نے بتا دیا، یہ مدینہ میں بیٹھنے والی مومنہ نے، کہ اولاد کی باپ کی عطا کی ہوئی چیز کی وارث اس کی اولاد ہوا کرتی ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ مدینہ کے خلیفہ کو نہیں پتا تھا یہ مسئلہ، اس لیے جناب زہرا محروم رہ گئی اپنے حق سے. بس آگے بڑھیے. کہا کہ ایک چھت کے نیچے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. خدا کی کس کس نعمتوں کو دیکھیے آپ کا. میرا موضوع وہی ہے، موضوع سے قطع نہیں ہٹوا، کہ ایک چھت کے نیچے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، جاؤ خدا حافظ. کہا کہ مجھے گھر سے مت نکالو، نہیں ہو سکتا گزارا، میں تو علی سے بہت دشمنی رکھتا ہوں، تمہارا میرا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ خدا حافظ. جانے لگی. مومنہ نے جب 2 قدم آگے بڑھایا تو اس ظالم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ جن ہاتھوں سے تو نے گوشوارے اٹھا کے دیے ہیں وہ ہاتھ مجھے دے دیا. اس ظالم کی تلوار چلی اور مومنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. رات کا اندھیرا زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے طاقت رفتار میں ساتھ چھوڑ گئی. خون باڈی سے نکلتا ہے تو کمزوری، کچھ قدم چلی پھر آگے نہ بڑھ پائے. ایک گھر سے کی پشت سے اپنی پشت لگا کر بیٹھ گئی. ساروں قطار ہونے لگی. اس گھر کے مالک نے نکل کر دیکھا کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز ہے، کسی مومنہ کے رونے کی آواز ہے. قریب آیا، دیکھا کہ ماجرا کچھ ہو. دوڑ کے پیچھے اپنی زوجہ سے کہا چلو. ایک عجیب و غریب منظر ہے. مومنہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، ساروں قطار ہو رہی ہے، خون جسم سے جاری.
وجہ اس کے ساتھ آئی. اس زوجے نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گیا. کون ہو؟ تعارف ہو گیا. اب ان دونوں گھر کے ضعیفہ اور بوڑھی بوڑھا نے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب میں سمجھ گیا کہ تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی تھی. خدا کی کس کس نعمت کا آپ بدلاؤ گے، کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے. دونوں بے اولادے رات کے اندھیرے میں اس مومنہ کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے اور اب آسمان کی طرف رک کر کے پروردگار اب میں سمجھ گیا کہ تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں عطا کی، اس لیے کہ مجھے ایک محب علی کی خدمت جو کرنا تھی، اس لیے تو نے مجھے اولاد نہیں دی. بس بات آگے بڑھی. یہ مومنہ ان دونوں کے گھر میں رہتی رہی. ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا. باہر سے ایک تاجر آیا. اس نے اس ضعیف کے گھر کی طرف سے جو راستہ گزر رہا تھا وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے نور ساطع ہو رہا، گھر سے وینٹیلیٹر سے نور نکل رہا. وہ قریب آیا. اس نے دیکھا کہ ایک مومنہ ہے جو عبادت خداوندی میں مصروف ہے اور مصلی پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتی ہے. دیکھا، متاثر ہو گیا. بڑی بے چینی سے رات مکمل کی، صبح نمودار ہوئی. آیا اس گھر اور آنے کے بعد اس ضعیف سے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی جوان بیٹی ہے؟ بے شک. کیا اس کی شادی کرو گے؟ کیا اس کی شادی کرو گے؟ کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں. واپس گھر کے اندر گیا. بیٹی آپ کا رشتہ آیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا جیسے آپ کی مرضی. جاؤ تم خوش نصیب ہو، میری بیٹی نے ہاں کر دی، شادی کی تیاری ہو. چلا گیا. اب جیسے ہی اس مومنہ نے سنا کہ شادی کی تیاریاں اور یہ رشتہ مکمل، فوراً قسم خدا کی، دیکھیے اہل بیت کبھی اپنوں کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، فوراً سجدے میں گئی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار میرے ہونے والے شوہر نے میری عبادتوں کو دیکھا ہے، میری عبادت کے نور کو دیکھا ہے، میرے اندر جو عیب ہے اس نے میرے عیب کو نہیں دیکھا. پروردگار بس دعا کرتی گئی، سجدے میں تھی، نیند آ گئی، قنوت کی طاری ہوئی. عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے. اس میدان پہ کچھ نقاب پوش بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھی ہے. کچھ ادھر ہیں. جو سب سے بڑے ہیں ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، ان کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور نکل رہا. اب جو ادھر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا مولا، قسم خدا کی، انہوں نے کہا مولا اس مومنہ نے آپ کی محبت میں ہاتھ کٹوائے ہیں. مولا اس مومنہ نے آپ کی محبت میں ہاتھ کٹوائے ہیں، لہذا اس عیب کو یا اس کی قربانی کو قبول کریں اور اس کے ہاتھ اس کو واپس کریں. یہ عالم خواب میں دیکھتی ہے. ایک چادر ایسے ڈالی گئی، پھر چادر کو کھینچا گیا. اب جملے میں غور کیجئے قسم خدا کی، جب یہ مومنہ سجدے میں گئی تھی تو ہاتھ نہیں تھے، جب سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھ واپس آ گئے. یہ دیکھ کر بڑی خوشی، قسم خدا کی، دونوں ہاتھ واپس آ گئے. لو صاحب شادی ہو گئی، اب ہوا رخصتی ہو گئی. اب یہاں پر قسم خدا کی آپ کی سماعتوں کا امتحان. اور میں مسائل کی طرف چلا. آخری جملہ ہے فضائل کا. شادی ہوئی، اپنے شوہر کے یہاں واپس رخصت ہو گئی، اور جب رخصت ہو کے اپنے شوہر کے یہاں پہنچی، ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر ایک سائل آیا، لاؤ نام علی پر کچھ دو.
بھائی پیچھے سے اگر آواز پہنچ رہی ہو تو ذرا محسوس کیجئے کہ نام علی پھر ایک سائل گلیوں میں آواز دیتا ہوا آیا کہ ہے کوئی جو نام علی پر دے. اب یہ علی کی چاہنے والی مومنہ یہ کیسے رک سکتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی رک جائے گی؟ اب جیسے کہا ہے کوئی جو نام علی پر دے, یہ اٹھی اور اپنے ہاتھوں سے سائل کو بھیگ دی. ابھی بھیگ دے ہی رہی تھی کہ اس آنے والے کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی, رک گیا. قسم خدا کی قیامت آ جائے گی جب سنے گا. رک گیا, اور رکنے کے بعد اب دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے. اب جو شوہر ہے وہ اندر ہے, سائل سے گفتگو ہو رہی ہے مومنہ کی, شوہر گھر کے اندر ہے. جب دونوں کی گفتگو, دونوں کی آوازوں کو سنا, گھر سے نکل کے دروازے پر آیا. کیا بات ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے سائل کے ساتھ, کیا بات تم آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں. نہیں مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے, تم دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہو, کیا ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ نہیں غور نہیں کیا آپ نے, کیا ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ بتاؤ. جب اس نے اپنی سوجا سے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ, کیا گفتگو ہو رہی تھی, کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اب اس کی زوجہ کہتی ہے کہ میرے شوہر آج سے اتنے سال پہلے بصرے میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک سائل علی کے نام پر مانگنے آیا. توجہ چاہوں گا, محنت کو ضائع مت کریے گا. پورا واقعہ سنا کے لایا ہوں دو جملوں کے لیے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک سائل آیا جو نام علی پر مانگ رہا تھا. میں نے اپنے گوشوارے اتار کر نام علی پر اس کو دیے, اور اس کو دیے وہ گیا. ایسا نے گرامی جب اس کے شوہر نے یہ کہا, جب اس روزہ نے یہ کہا کہ سائل آیا تھا, گوشوارے دیے, گوشوارے لے کر چلا گیا. اب یہ اس کا شوہر فوراً اس کے قدموں میں گر گیا, اور قدموں میں گر کے کہتا ہے بی بی یہ محل تیرا, یہ گھر تیرا. توجہ دیجیے قسم خدا کی, بی بی یہ محل تیرا, یہ دولت تیری, یہ گھر تیرا, یہ ثروت تیری, یہ شہرت تیری. کا کیا ہوا, خیر تو ہے. کا اس دن جو تیرے دروازے پر سائل بن کر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں بن کر آیا تھا. اللہ کی قسم نتیجہ دے رہا ہوں, دیکھ لیجئے آپ, آزما لیجئے گا, تجربہ کیجئے گا. دنیا میں گھوم گھوم کے میں جو مانگ رہا تھا وہ میں تھا, اور یہ تاجر آج فقیر بن کے اور ہی نہیں کرا قسم خدا کی. یہ پہلا شوہر تاجر بزنس مین آج فقیر بن کر اسی دروازے پر آیا. پتہ کیا چلا, نتیجہ کیا نکلا, جو نام علی پر مانگتا ہے وہ فقیر امیر ہو جاتا ہے, اور جو امیر نام علی پہ نہ دے وہ امیر فقیر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد کہ تم ہماری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا ماہر اپنے تمہارا زبان, اور پھر فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُونِ, تم ہمیں یاد رکھو, ہمارا ذکر کرو. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو, کفران نعمت مت کرو. خبردار, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ہم تمہاری نعمتوں کو سمیٹ لیں گے, ہماری نعمتوں کا دامن سمٹ چلا جائے گا تو تم پرابلم میں آنا چلے گا. جو دے رکھا ہے اسی پہ فراق دلی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو. بادشاہوں کی طرح زندگی گزارو, اپنے سکون پر والوں کو مت دیکھو, مت دیکھو, اپنی زندگی خود جیو. اپنی زندگی میں کسی کا انٹرفیئر مت کرو, مت لاؤ اپنی زندگی میں حسد, مت لاؤ اپنی زندگی میں بغض و کینہ. نہ سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا. بس آج ہم آپ کو کربلا دے دیں. آخری رہتے ہیں. بہت کم دن
ہم جس کا مقصد دینے کے لیے آئیں. مولا عباس علیہ السلام. آپ پہلے مولا عباس کی شخصیت کو پہچانیں. آیت اللہ کوئی رحمۃ اللہ علیہ اللہ مقام یہ ملتا ہے کہ جب آپ مولا عباس کے گھر سے پڑھاتے تھے, ان کی خبر پڑھاتے تھے, تو دو جملے کہہ کر آیت اللہ کو بے ہوش ہو جاتے, بے ہوش ہو جاتے. السلام علیکم یا شباب الحسین, یہ حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام. اس کا جملہ سنیں گے, سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا ہلال زینب, اے زینب کے پردے تجھ پر میرا سلام. اللہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. شب کر کے بھی 2 سے 3 راتیں بچی ہیں پسند ہونا ہے. شہزادی کو اس دکھیاری ماں کو دل بھر کے غصہ دے نہیں, آواز میں بلند ہو تاکہ شہزادی یہاں سے جائے تو تمہیں شاباشی دے کر جائے اور کہہ کے جائے میرے حسین کو خداؤ تم نے حق ادا کر دیا, تم نے میرے حسین کا غصہ مجھے دل بھر کے دیا, بلند آواز سے دیا. اللہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. آپ کو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ عباس ہاشمی گھرانے کے لیے اپنا کیا مقام رکھتے تھے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, مولا عباس کی شہادت کے بعد بھی مولا عباس کو پکارا گیا ہے کربلا کے میدان میں. ہاں, شہادت کے بعد بھی مولا عباس کو یاد کیا گیا ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں مسائل, اب حق ادا کیجیے گا کن کن مقامات پر کس کس نے پکارا عباس کو. جب سید سجاد کا بستر چھنا, شاہ غریبہ جو بستر چھن رہا تھا تو بیمار بنا نواز سے اپنے چاچے کو پکار رہا تھا کہ عباس. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب سکینہ کے تماچے لگ رہے تھے, سکینہ کے تماچے لگ رہے تھے تو مولا عباس کو پکار رہی تھی. تیسرا مقام سنے گی میری ماں بہنیں, جب جناب زینب کی ردا چھن رہی تھی, جب زینب کے سر سے چادر چھن رہی تھی, زینب نے علی اکبر کو نہیں پکارا, زینب نے حسین کو نہیں پکارا, شام غریبہ اور محمد کو نہیں پکارا, فرات کی طرف رک کر کے کہا میرے غازی عباس. آواز بلند ہو, آواز بلند ہو, ہم کے گری آدھا ہو جائے, میرے عباس. بہن پکار رہی ہے. عجب نہیں کہ فرات پہ لاشے عباس تڑپ گیا ہو اور عباس نے کہا بہن بازو تن سے جدا ہو گئے. ہاں, چوتھا مقام سنے قسم خدا کی, روئیں گے انشاءاللہ. کہاں کہاں پکارا عباس کو, سکینہ کے تماچے لگے تو بچی نے پکارا, سید سجاد کا بستر چھنا تو عباس کو پکارا, زینب کی چادر چھن رہی تھی تو عباس یاد آ رہا تھا, اور جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا, جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو خود شمر کہتا ہے جب میں خنجر چلا رہا تھا تو حسین اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھما کر فرات کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا عباس
صبر کر کے سنیے اور غصہ دیجیے گا. کہاں کہاں نہیں پکارا گیا مولا عباس کو. ہاں انسان کے رامی مولا عباس بہت دلیر تھے, بڑے شجاع تھے, لیکن سید سجاد ہمارا امام سید سجاد مولا عباس سے بھی زیادہ دلیر تھے. آپ کہیں کہ کیوں؟ مولا عباس جس سر کو نوک نیزہ پر, جب نوک نیزہ پر مولا عباس کا سر بلند کیا جاتا تھا نا, ہر ایک شہید کا سر نوک نیزہ پر تھا, لیکن عباس کا سر نوک نیزہ پر نہیں رکتا تھا. سائن نے سوال کیا کیوں؟ کہا کہ جب نیزے کی بلندی پہ میرے چچا کے سر کو چڑھایا جاتا تھا نا, تو اس جملہ سنیے قسم خدا کی, تو اس بلندی سے میرے چچا کو اپنی بہن زینب کا کھلا سر زینب سربا ہے نا, عباس سے برداشت نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ ظالموں نے عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی گردن سے سلام اور سید سجاد کی شجاعت اور صبر پر. جس سر کو عباس نہ دیکھ پائے, سید سجاد اس برہنہ سر کو کوفہ اور شام کے دربار پر بازاروں میں روزے عاشور صبح نمودار ہو گئی عزدار. بہت آہستہ آہستہ مسائل پڑھ دے رہا ہوں, میں سامان کے دیتا ہوں. صبح نمودار ہوئی, ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ فرزند زہرا پر پیش کر دیا. اب مولا عباس آتے ہیں. اب سنیے, مولا عباس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا, آنے کے بعد کہتے ہیں آقا اب مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیں. مولا حسین بڑے دلیر تھے, بڑے شجاع تھے. جب عباس کی شہادت کا سنا تو زمین پر بیٹھ گئے, زمین پر بیٹھ گئے, پھر اٹھے پھر بیٹھے. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس میں تمہیں بھلا کیسے اجازت دے دوں, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے دائیں طرف دیکھا, مولا عباس نے بائیں طرف دیکھا. حسین نے سوال کیا, جملہ سمجھ گئے, ہاتھ ڈر کے روئیے گا. عباس مولا حسین سمجھ گئے. ایک مرتبہ مولا حسین نے سوال کیا عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں جس کا میں سردار تھا. جب میں آپ کی بارگاہ میں آتا تھا تو میرے دائیں طرف علی اکبر نظر آتے تھے, بائیں طرف مولانا محمد قاسم ہوتے تھے, پیچھے اور پیچھے جو ہے ابی بن مظاہر اور دیگر اصحاب ہوتے تھے. سب نے اپنی جانیں قربان کر دی. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بلا مجھے بھی مرنے کی اجازت. ابھی دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی, خیموں سے بچوں کی آواز آئی, آلاتاش آلاتاش, آوازیں بلند ہو نہیں, سسک سسک کے میں یہ رہتا سب خدا کی. فاطمہ زہرا بلند آواز سے روتی ہیں اور بلند آواز سے رونے والے کے پرسے کو قبول کرتی ہیں. اللہ اکبر, آلاتاش کی آواز ہے. ابھی دونوں بھائیوں میں ایک مرتبہ پاس خیمے میں دوڑتے ہوئے گئے. اب منظر سنیں گے کیا منظر تھا خیمے کا؟ منظر یہ تھا کہ جس خیمے میں ساری مشکیزہ رکھی ہوئی تھی, سکینہ ایک ایک مشکیزہ اٹھا اٹھا کر دے ہلا ہلا. شاید کسی مشکیزے میں پانی ہو, شاید کسی مشکیزے میں پانی ہو. عباس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. ایک مرتبہ اپنی بھتیجی سے کہا بچی اپنے بابا سے مجھے رب میں جانے کی اجازت دلواؤ تاکہ میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کر سکوں. کہ مولا عباس ایک ایسی سفارش لے کر آئے کہ حسین اس کو قطع نہ کر سکے. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو رن میں جانے کی اجازت دے دی. عباس جاؤ بس پانی کی سبیل کرنا, لیکن ہاں میرے غازی میں نے اجازت دے دی ہے, لیکن جس نے تمہیں چکیاں پیس کر پالا ہے جاؤ اپنی بہن زینب سے بھی زینب سے بھی اجازت لے لو. ایک مرتبہ خیمے میں آئے, عباس کے شانے جھکے ہوئے ہیں, سر نیچے ہے, آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. زینب سمجھ گئی اور
اور ایک مرتبہ زینب کبریٰ کہتی ہیں بھیا خیر تو ہے، عباس میرے غازی خیریت؟ کہا کہ بھائی نے کہا آقا نے رنگ میں جانے کی اجازت دے دی ہے، اب یہ کہا ہے کہ آپ بھی مجھے اجازت دے دیں۔ زینب تڑپ گئی، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھی، عزادارو جملہ سنے، اٹھی ایک مرتبہ ساری بیویوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور بلا کے کہا بیویوں میں اپنے جملے واپس لے رہی ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نے چلتے وقت مدینے سے یہ کہا تھا میں تمہاری چادر کی ضامن ہوں لیکن میرے جملے واپس کر دو۔ ارے میں نے عباس کے ہوتے ہوئے کہا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ آواز بلند ہو، آواز بلند ہو، گریہ میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کی چادر کی طرف کون نظر اٹھ۔ اب مجھے یقین ہو گیا بیویوں میری چادر بھی چھنے گی اور تم بھی میری نہ ہو جاؤ گی۔ اللہ اکبر، اللہ گرامی اجازت ملی، نہ جانے کیسے کیسے عباس خیمے سے باہر آئے، اب مرتبہ عالم اسلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، سکینہ کی سونی مشکیزہ کو اپنے علم میں باندھا، ایک مرتبہ چند قدم، جملہ سنیے گا روئیں گے انشاءاللہ، چند قدم آگے بڑھے، حسین نے چلتے ہوئے اپنے دلیر بھائی اپنے غازی کو روکا اور روک کر میرے بھائی نے ایک بار رک جاؤ، رکے تو علم اسلام کو ذرا جھکا دو، اس نشان کو ذرا جھکا دو۔ ایسا کہ رامی مقتل بیان کرتا ہے جب بھی کوئی شہید جنگ کرنے جاتا تھا حسین علم کے فرارے پر اپنے دست مبارک کی انگلی سے لکھتے تھے نصر من اللہ و فتح قریب، ہائے غدار و قیامت آ گئی، عباس جا رہے ہیں، حسین فرارے پہ لکھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ میرا غازی عباس جا رہا ہے، اب کوئی نہیں بچے گا، اب نہ زینب کی چادر بچے گی، اب نہ سکینہ کو کوئی تماچوں سے بچا سکتا ہے، اب نہ کوئی خیموں کو جلنے سے بچا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اب نہ کوئی حسین کو ذبح ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اللہ لو عباس چلے عزیز اللہ مجلس تمام ہو گئی، ابھی تک جس کی آنکھوں میں سانس نہیں آئے قسم خدا کی تصور کریں اور دوسرا دے جناب فاطمہ زہرا کو چند دن بچے ہیں، زہرا کا گھر تاراج ہونے والا ہے۔ ارے یہ دکھیا ماں کہاں کہاں جا کر روئے، کہاں کہاں پرسنے۔ عباس چلے، مشکیزہ ہے، علم ہے، اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، ایک مرتبہ مشکیزہ میں پانی لیا اور اب چلے واپس، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پانی خیام حسین میں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ہر طرف سے راستہ بند کر دیا۔ عمر سعد نے بلند آواز سے کہا ارے یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے، خبردار، یہ عباس علی کا لال ہے، یہ عباس علی کا دلیر بیٹا ہے، اسے ایک ایک کر کے نہ روکنا، سب مل کر اس پر حملہ کر دو۔ لو عزیزو، ایک مرتبہ آپ کو اور میرے مولا کا دہنا بازو قلم ہو گیا، ادھر بایاں بازو قلم ہوا، علم اسلام زمین پر آیا، حسین کمر پاں پکڑ کے کھڑے ہوئے، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کھڑے تو ہو گئے، علم اسلام زمین پر آیا، عباس نے مشکیزہ کو دانتوں میں دیا، ابھی بھی کوشش ہے کہ پانی کسی طرح سکینہ کے خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے ایسے تیر کا وار کیا کہ تیر آنکھ میں آگے بے وقت ہو گیا، اور غازی نے سر جھکا کر اپنے گھٹنوں کے ذریعے سے تیر نکالنا چاہا، کسی
Hussein.